بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ویسے زندگی میں، ہماری زندگیوں میں ایسا لگتا ہے کہ خدا تو ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، برا مت مان جائیے گا، مجھے محسوس ہوتا ہے۔ یعنی ہم جب زندگیوں میں کبھی کوئی مشکل آتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے، اور اگر ہم سے نہیں ہوا تو سب ختم ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اتنا مارا لوگوں نے حضرت نوح کو کہ حضرت نوح لہو لہان ہو جاتے تھے اور روز بے ہوش ہوتے تھے۔ کیوں ہوتے تھے؟ کلمہ حق کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا، کلمہ حق قیمت مانگتا ہے۔ یہ ولایت اتنی سستی نہیں ہے، یہ قیمت مانگتی ہے۔ خوب حضرت نوح کی قوم جو تھی وہ مانتی نہیں تھی۔ چند لوگ، کچھ لوگ جو ہو گئے وہ حضرت نوح کی بات پہ مان گئے، کچھ لوگ مان گئے۔ اب کیا ہوا؟ اور انہوں نے کہا کہ پروردگار کب تک یہ ہوگا؟ عذاب بھیجیں ان کو، ان کے اوپر عذاب بھیجیں۔ کہا اچھا عذاب بھیجیں گے تو اوپر سے جو ہے وہ کچھ پھل آیا، کھجور۔ کہا کہ یہ کھجور کھائیے اور اس کا جو بیج ہے نا اس کو بو دیجئے، جب یہ درخت بن جائے گا نا تب عذاب بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، بیج بوجھ دیا گیا۔ 18 سال لگے درختوں کو آنے میں، پھر پھل لگے۔ کہا کہ پروردگار عذاب؟ کہا نہیں، اس کے پھل کو کھائیے، اس کے بیج کو بھی بوئیے۔ کہا پھر بیج بویا گیا، پھر 18 سال لگے۔ کہا پروردگار عذاب؟ کہا نہیں، اس کا پھل بھی کھائیے۔ اور یہ سلسلہ 4 سے 5 مرتبہ چلا۔ وہ جو لوگ جمع ہوئے تھے نا حضرت نوح کے گرد، وہ چھوڑ کے جانے لگے۔ کہا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خدا ہے، خدا کی مرضی، خدا امتحان لے رہا ہے، خدا چیک کر رہا ہے کہ میری طرف کون ہے۔ یہ انبیاء کے امتحان بتا رہا ہوں عزیزان محترم۔ آپ کو قرآن کی باتیں بناؤ تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر کتابوں سے داستانیں سناؤ تو لوگ جاگتے رہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کے واقعات ہیں، یہ قصص الانبیاء ہے۔ اب کیوں یہ امتحان لیا پروردگار نے؟ کہا کہ جو جمع ہوئے تھے نا ان میں سے بھی دیکھو خالص کون ہے۔ خالص کو جانچا گیا۔ حضرت نوح ہے، ابھی شروع کے معاملہ چل رہا ہے بشریت کا، ابھی بشریت بہت ایڈوانس نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں شروع میں کیسا امتحان تھا اور آخر میں کیسا امتحان ہوگا، اور ہو رہا ہے امتحان آخر میں۔ وہ وہاں پر جب امتحان لیا گیا تھوڑے سے رہ گئے، جب تھوڑے سے رہ گیا خدا نے بولا کشتی بناؤ، اور اب کشتی جب بنانے لگے تو لوگ مسکرانے لگے کہ پانی تو ہے ہی نہیں یہاں، کشتی کیسی بن رہی؟ پہلی دفعہ تو کشتی بنی تھی بشریت میں، اس سے پہلے کشتی ہے ہی نہیں۔ کہا پانی آئے گی، یہ بہے گا، نکلے گا۔ لوگ نہیں مانتے تو لوگ مذاق کرتے تھے۔ عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش ہے، خدا کے وعدے پر یقین رکھنا ہی ایمان ہے۔ اصل بندگی یہی ہے۔ اور یہ دنیا جس میں ہم اتنے پریشان ہیں نا، یہ دنیا نے ویسے ہی نہیں رہنا۔ پروردگار نے جب دھوئیں سے سورج اور چاندوں کو بنایا ہے نا، اس لیے نہیں بنایا کہ ان کی روشنیاں ہمیشہ رہیں گی۔ یہ روشنیاں موقتاً ٹیمپرری ہمیں روشنی دینے کے لیے ہے۔ یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سب سمٹ جائے گا۔ جب اٹھایا جائے گا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی اس طرف توجہ کریں، اصل ہدف وہی ہے، اور خدا کے اوپر اعتماد توکل کریں۔ حضرت نوح نے کشتی بنائی، کشتی میں سوار ہوئے، دنیا کی جتنی بھی ہر چیزیں تھیں، جانور تھے، چیزیں تھیں، سوار کیا، کشتی نکل گئی۔ وہ کشتی اس ٹائم انسانیت کو، پوری بشریت کو، کہ علماء نے بحث کی ہے کتابوں میں، علامہ طباطبائی نے اس کو بہترین طریقے سے ہر جگہ سے انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ جس کے بھی نظریات تھے کہ آیا پانی
پورے روئے زمین پر تھا یا صرف وہیں پر تھا جہاں حضرت نوح تھے؟ تو کہتے ہیں پانی پوری روئے زمین پر تھا، یعنی اس کے علاوہ خشکی کہیں نہیں تھی۔ یہ بعد میں پرندے ورندے جاتے تھے، بھیجتے تھے کہ کچھ لے کر آئیں گے، تو جب کوئی پتا وتا لائے کہیں سے تو سمجھ گیا کہ کہیں پر اب خشکی آ گئی ہے اور دوبارہ سے زمین میں سے چیزیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ خوب، کشتی نے بشریت کو نجات دیا، پوری بشریت کو نجات دیا۔ اسی لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد رسول خدا نے اس لیے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کالسفینۃ نوح، سفینہ نوح کی طرح ہے، یعنی حضرت نوح کی کشتی کی طرح، جو اس میں سوار ہوگا اسی کو نجات ہے۔ اور کچھ نہیں کہا رسول نے جب مودت یا اپنی اجر رسالت بھی مانگی تو اپنے اہل قربا سے مودت مانگی ہے۔ اب یہ ہمیں مسلمانوں کو، یہ سب مسلمانوں کے لیے، یعنی ہماری مجلس کسی فرقے کے لیے ویسے بھی نہیں ہوتی، سب کے لیے، سب مسلمان۔ اب مسلمانوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ آیا رسول نے جو فرمایا ہے وہ مہم ہے یا جو ہم خود سوچتے ہیں وہ مہم ہے۔ واضح یہ ہمیں خود کو کرنا پڑے گا کہ رسول کے نزدیک اولویت افضلیت کون رکھتا ہے۔ خوب، یہ سارا معاملہ جو آج ہم ہمارے یہاں ہو رہا ہے کس وجہ سے؟ اسلام ہے تو رسول ہیں تو باقی سارے معاملات ہیں۔ اب رسول اہمیت رکھتے ہیں یا باقی لوگ اہمیت رکھتے ہیں؟ رسول اہمیت رکھتے ہیں۔ تو خوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اب وہ دیکھیں۔ جب رسول یہ فرما رہے ہوں حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، تو اب امام حسین علیہ السلام اگر نواسہ رسول ہیں، ان کی ایک ہی فرزند کے بیٹے ہیں، صحابی بھی تو ہیں نا بھئی، جس نے بھی رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے، تو امام حسین سے زیادہ کسی نے رسول کو دیکھا؟ بھئی یہ افضل صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو ان صحابی کا بھی احترام کریں، اور ان کے مقابلے میں جو آیا اس نے توہین صحابہ کی یا نہیں کی؟ بھائی ایسے ہی سمجھ لے، اگر ویسے نہیں سمجھ آتا تو ایسے سمجھ لے۔ بھائی رسول نے کس کو اپنے کاندھوں میں سوار کیا؟ وہ تاریخ، رسول کے کاندھے پر کون بیٹھا کہ سجدے طولانی ہو گئے؟ عید مباہلہ جسے ہم کہتے ہیں، جب مباہلہ آیا، جب غیر مسلمان مباہلہ کرنے آئے، مباہلہ کے معنی ہی یہی تھا کہ ہاتھ کھڑے کیے جائیں اور دوسرے کے لیے بد دعا کی جائے، مباہلہ اسی کو کہتے ہیں۔ تو اس وقت رسول کس کو لے کر آئے؟ تو ظاہر ہے جس کو لے کر آئے ہوں گے وہ افضل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اولویت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ان کا احترام واجب ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان محترم، خوب ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین کسی فرقے کے نہیں ہیں، امام حسین بشریت کی نجات